بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ میں کتنی طاقت ہے لوگوں کو معلوم نہیں۔ توبہ استغفار کے فائدے۔ انسان کے اندر معافی اور گناہ دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں، تو انسان سے کبھی کبھی گناہ بھی سرزد ہو جائیں گے، اور پھر اس گناہ پر معافی مانگنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو آخر میرا بندہ میری ہی بندگی کے لیے میری دہلیز پر آیا ہے، میرے بندے نے میرے ہی سامنے اپنے سر کو جھکایا ہے، تو اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے اس بندے کے سارے ہی گناہ معاف کر دیے۔ شیطان نے انسان کو حق کی راہ سے بھٹکانے کے لیے کئی طرح کے جال بچھا رکھے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں پھنسا دیتا ہے اور پھر اس سے طرح طرح کے گناہ کراتا ہے۔ لیکن اگر شیطان کے بھٹکانے پر گناہ ہونے کے بعد انسان اللہ سے سچی توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ انسان بے حد پسند ہے۔ دین اسلام میں توبہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ انسان کا اپنی گناہوں بھری زندگی پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے تمام جرائم کا اقرار کرنا اور پھر آئندہ تمام گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنا ہے۔ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر اس انسان پر نظر کرم فرماتا ہے۔ ناظرین، جب بندے کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کی کوئی بھی نیکی ان گناہوں کا کفارہ بننے کو نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو غم میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ ان گناہوں کا کفارہ بن جائیں، تاکہ ایسا انسان زندگی میں گناہوں کا بوجھ نہ اٹھائے، گناہوں کے بوجھ تلے نہ دبا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میری ملاقات سے پہلے، موت سے پہلے میں اپنی مخلوق کو ان کی اپنے جانوں پر کیے گئے ظلم یعنی کہ گناہوں کو صاف اور معاف کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ہر گھڑی ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم گناہ کیے جا رہے ہیں اور پھر توبہ بھی نہیں کرتے اور اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگتے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو شخص یہ ارادہ کرے کہ میں اللہ کے راستے پر چلوں تاکہ اپنے اعمال، اخلاق و کردار اور عقائد کی اصلاح کروں، تو ایسے شخص کے لیے سب سے پہلا سبق توبہ ہے کہ توبہ کرنے کے وقت تک جتنے گناہ کیے ہیں تو اس وقت تک ان سب سے رک جانے اور آئندہ کے لیے ان گناہوں کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کر لے۔ جیسا کہ ایک شخص 70 سال تک کفر، بت پرستی میں لگا رہا اور اس کے بعد سچے دل سے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا، تو ایسا شخص توبہ کرنے کی وجہ سے ایسا پاک اور صاف ہو گیا اور اس کے کیے گئے گناہ ایسے معاف ہو گئے کہ گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ توبہ فرض اور واجب کا درجہ رکھتی ہے، اور جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا وہ گناہوں میں مزید غرق ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ ناظرین، اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں اور استغفار کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بے حد نعمتوں سے نوازے گا اور ہم پر رحمتیں نازل کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ذہنی سکون، جسمانی راحت اور اطمینان قلب حاصل ہو تو استغفار کو اپنا معمول بنا لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جسمانی طور پر مضبوط ہوں اور آپ کا جسم مصائب و آلام اور آفات و امراض سے محفوظ رہے تو استغفار پڑھتے رہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ حوادث زمانہ یعنی زمانے کے حادثات اور آزمائش و فتن سے محفوظ رہیں تو استغفار کو اپنا شعار بنا لیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زمین موسلا دھار بارش سے سیراب ہو اور اولاد صالحہ، مال حلال اور کشادہ رزق آپ کا مقدر ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رفع درجات، نیکیوں میں اضافہ اور برائیوں سے نجات نصیب ہو تو استغفر اللہ ہی اس کا واحد راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ جو اپنے اعمال نامے میں بہت استغفار پاتا ہے۔ استغفر اللہ کے پڑھتے سے حکم الہی کی تعمیل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے رزق میسر آتا ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔
استغفراللہ جنت میں داخلے کا پروانہ ہے۔ استغفراللہ پڑھنے سے گناہ اور خطائیں معاف ہوتی ہیں اور مٹ جاتی ہیں، اور استغفراللہ مرنے کے بعد آدمی کے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ استغفراللہ پڑھنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ استغفراللہ پڑھنے سے دل کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ استغفراللہ پڑھنے سے بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے۔ استغفراللہ پڑھنے سے صحت اور تندرستی قائم رہتی ہے اور انسان اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ اس شخص کے لیے کشادہ راہ ہے کہ جس کے لیے زمین تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ گئی ہے۔ کہ وہ شخص مایوس ہو گیا ہو تو اس مایوس اور اکتائے ہوئے شخص کے لیے استغفار بے حد مجرب ہے کہ وہ اس کی مایوسی اور پریشانی دور کر کے اسے نئی زندگی عطا فرماتا ہے۔ استغفراللہ ہر اس آدمی کی گمشدہ متاع ہے کہ جو سچی خوشی ڈھونڈتا ہے لیکن اسے نہیں پاتا۔ استغفراللہ ہر اس شخص کے لیے آسودہ حالی کی خوشخبری ہے کہ جو مالی طور پر تنگ دستی کا شکار رہتا ہے۔ وہ بے اولاد شخص کے جو اولاد کی تمنا کرتا ہے تو استغفار کرنے سے اسے اولاد ملتی ہے۔ وہ مریض جو کسی درینہ بیماری کا شکار ہے اور زندگی سے مایوس ہو گیا ہے، استغفراللہ اس کے لیے شفا یابی اور تندرستی کا سندیسہ لاتا ہے، اور جو گناہوں کی بیماری میں مبتلا ہے تو استغفراللہ اس کے لیے مشافی دوا ہے۔ استغفراللہ اس خستہ حال آدمی کے لیے خوشحالی کا پیغام ہے کہ جس کی کم مصائب و مشکلات اور آفات و الام نے توڑ ڈالی ہے۔ انسانی زندگی کی عام مشکلات کا باعث یہی گناہ ہوتے ہیں، لیکن اس سلسلے کی دوسری اطمینان بخش بات یہ ہے کہ بہت تھوڑے گناہ ہیں جن کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں۔ زیادہ تر گناہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سی باتوں سے وہ درگزر ہی فرماتا ہے۔ اگر وہ تمام گناہوں کی پکڑ کرنے لگے تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اس وجہ سے پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو وہ اس زمین کی پشت پر چلنے والا کوئی جاندار نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ وقت میں تک ڈھیل دیتا ہے۔ پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہی انہیں سزا دے گا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے ظلم پر ان کا مواخذہ کرے تو اس زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑے، لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ پھر جب ان کا مقررہ وقت آ پہنچتا ہے تو وہ ایک گھڑی بھی آگے نہ پیچھے ہونے دیتا ہے۔ انسان خطائیں کرتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، مگر شرط یہ عائد ہے کہ وہ اللہ کے حضور گناہوں کی معافی چاہیں، کہ اگر وہ اس معافی چاہیں گے تو وہ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اگر مشکل حالات سے واسطہ پڑے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کو اسلامی احکامات اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔